نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، قرآن کتاب ہدایت بھی ہے، پیغام ہدایت بھی ہے، اور ایک عالمی منشور اور عالمی پیغام بھی ہے. تو آج ہم قرآن کریم کی جو پیغام ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے ھذا بیان للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، ایک بات ہے، ایک نصیحت ہے، وہدی اور ہدایت کا ضابطہ ہے، ہدایت کا طریقہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، وموعظۃ اور یہ واضح نصیحت ہے، وہدی للمتقین اور متقینوں کے لیے ہدایت، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت اور پیغام ہدایت بن کے تشریف لایا ہے. یہ عظیم کتاب ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہود و نصارہ ہوں یا ہندو اور بدھ مت کے پیروکار ہوں، ختم نبوت کے منکر قادیانی ہوں یا آگ کو پوجنے والے پارسی اور مجوسی ہوں، اس کتاب ہدایت کے لیے اس کے اندر سب کے لیے ہدایت اور واضح نصیحت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ھذی للناس وبینات من الہدی والفرقان. لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی کرنے والا ہے، یعنی راہبر اور رہنما ہے. یعنی قرآن آپ کا امام ہے، قائد ہے، اور والفرقان اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں. یعنی قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ آپ اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی فیصلے کر سکتے ہیں. آپ کو اگر سیاسی یا سماجی رہنمائی چاہیے تو آپ قرآن کو اپنا امام اور قائد بنا لیں. اور اسی طرح سے آپ کو ہدایت چاہیے، سیدھے راستہ یعنی کامیابی کا راستہ چاہیے، تو آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ اور ہدایت یہ قرآن کے اندر ہے. یہ وہ کلام مقدس ہے جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھا کر شاہراہ جنت پر گامزن کرتا ہے، یعنی جنت کے راستے پر لے جاتا ہے. اور قرآن نے اس کا پیغام یوں دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. القرآن اور ایک راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اقوم جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے، وہ قرآن یہ راستہ دکھاتا ہے. آج ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہو گیا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کو مضبوط کیسے کیا جائے گا؟ ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور پھر اسے اپنانا چاہیے، اپنی ذات پر نافذ کرنا چاہیے، اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہیے. اس کے لیے جدوجہد جب تک ہم نہیں کریں گے ہم اسی طرح سے گمراہ رہیں گے اور بھٹکے رہیں گے. ہمیں سکون نہیں ملے گا، اطمینان ہمیں نصیب نہیں ہوگا، عزت اور وقار، عظمت اور ترقی ہم یہ راستہ کبھی نہیں پا سکیں. اور ایک اور بات جو قرآن کی خصوصیت ہے کہ جتنی سابقہ کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور یا صحف ابراہیم، صحف آدم، تمام آسمانی کتابوں کو یہ اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ قرآن کے یہ بھی ایک معجزہ ہے
لیکن آپ قرآن پاک کو کھولیں گے تو پہلی ہی سورت میں اللہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش نہیں، ہدی للمتقین، یہ اس سے ہدایت کو ہی حاصل کریں گے جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، وہ متقی ہیں اور وہی ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ اللہ اور متقی ہیں کون؟ ان کی نشانی بھی قرآن نے بتایا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو چیزیں نہیں دیکھی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم خدا کو دیکھے نہیں، رسول نے بتایا ہے کہ خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں، رسول نے بتایا کہ جنت ایسی ہے، ہم نے مان لیا۔ قرآن میں آیا لیکن ہم نے دیکھا نہیں، جہنم ایسی ہے، یہ رسول نے بتایا، ہم نے دیکھا نہیں، ہمارے لیے غائب، ہم نے مان لیا۔ فرشتے موجود ہیں، ہم نے دیکھے نہیں، رسول نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ تو متقی کو ہے جو رسول کی ایک ایک بات پر ایمان لے آئے، الذین یؤمنون بالغیب، جو کچھ ہم سے غیب ہے ہم اس پر ایمان لائیں تو ہم متقی بن جائیں گے، صرف اس بات پر کہ ہمیں رسول نے بتایا، صادق الوعد الامین نے بتایا، ہمیں قرآن نے بتایا، بس ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے کہا میرے ہاتھ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کیسے ہیں، کیفیت کیا ہے، خیر کیا ہے، بس قرآن نے کہا ہمارا یقین ہے اس کے ہاتھ ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں وہ کیسے ہے۔ خیر پر ایمان رکھا، الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی نشانی ہے متقیوں کی۔ اور دوسری وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، متقی کو ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تقویٰ دیکھنا ہو کسی کا تو دیکھو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو متقی ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو منافق ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے، کیونکہ قرآن نے یہ کہا، وہ یعنی منافقین کے لیے یہ فرمایا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ سالہ، یعنی بڑی سستی کے ساتھ، کبھی جماعت سے پڑھی، کبھی بغیر جماعت سے پڑھی، کبھی گھر میں پڑھی، کبھی نہ پڑھی، کسی دن 2 پڑھ لی، کسی دن 4 پڑھ لی۔ تو یہ جو مسالہ ہے لفظ، یہ منافقین کے لیے آتا ہے۔ تو بس آپ کو دیکھنا ہے جو نماز کی جتنی پابندی کرے اتنا ہی بڑا متقی ہے، اتنا بڑا پرہیزگار ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری نشانی متقیوں کی یہ ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اب چوتھی نشانی فرمایا وہ ایمان رکھتے ہیں بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے رسول متقی وہ ہوگا جو آپ پر ہم نازل کر رہے ہیں، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب، وحی مطلوب قرآن ہے یعنی جس کی تلاوت کی جائے وہ وحی، اور وحی وہ کہ جس کی تلاوت نہ کی جائے وہ حدیث ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو کچھ بھی ہم آپ کی طرف نازل کریں تو پیغمبر وہ ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر تو ہوتا ہی وہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، جو کچھ ہوتا ہے اس پر وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو لکھ لیا کرو، تو میرے رسول نے فرمایا ہاں، ہر بات جو میری زبان سے ادا ہو جائے اسے لکھا کرو، کیونکہ وہ سچ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے پیغام۔ تو اس لیے متقیوں کی نشانی یہ ہے کہ ہر اس چیز پر جو پیغمبر پر نازل ہو اس پر ایمان لائے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ حکمت بھری موتی جو میرے رسول فرماتے ہیں وہ سب آپ پر نازل ہونے والے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اے رسول متقیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں نا ان پر بھی یہ ایمان لائے، تورات پر بھی ایمان لانا، یہ بھی اسلام کے لیے ضروری، زبور پر ایمان لانا اسلام مسلمان ہونے کے لیے ضروری، اور اسی طرح سے انجیل پر ایمان لانا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری، صحف ابراہیم یا صحف آدم یا جتنے بھی انبیاء کرام پر صحیح نازل ہوئے اور سب پر ایمان لانا، یہ ایمان کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، لہذا اس پر ایمان لانا یہ اسلام لانے کے لیے ضروری ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ متقی ہوں گے۔ اور چھٹی نشانی یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ یہ
یہ دنیا یہ حاضر ہے، یہ موجود ہے، اس کے اندر تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، دوسری زندگی، یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے. کیا یقین رکھنا ہے؟ کہ میں مروں گا اور مر کر اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. پھر وہ میرے فیصلہ کرے گا کہ اس کو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. چمکتے ہوئے چہرے والوں کے ساتھ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، چمکتے ہوئے چہرے والوں میں کھڑا کرنا ہے یا سیاہ چہرے والوں کے ساتھ کھڑا کرنا ہے. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال والوں کے ساتھ کھڑا کرنا ہے یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے والوں کے ساتھ کھڑا کرنا ہے. وہ ہمارا فیصلہ کرے گا. ہمیں حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے. ہماری ملاقات ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کے لیے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں واپس لوٹ جانا ہے. اس پر یقین رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ متقیوں کی نشانی ہے. چڑھی اولئک علی ہدی من ربہم. یہ 6 صفات جن کے اندر پائی جائیں وہ متقی ہیں اور وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو ہدایت پر ہوگا وہی کامیاب ہوگا. جب ہم مفلحون کہتے ہیں یہ فلاح سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اسی کے لیے ہے جو ہدایت پہ راضی ہے. اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن. ہدایت کیا ہے؟ قرآن. قرآن سے ہمیں رشتہ جوڑنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّ لَهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا ہے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ یہ جو جبرائیل کا جو بھی دشمن ہوگا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جو بھی جبرائیل کا دشمن ہوگا اس نے تو بھائی جبرائیل کا کیوں دشمن ہوگا؟ اس لیے کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا ہے. جبرائیل نے تو اللہ کے حکم سے قرآن اتارا ہے اور اگلی کتابوں کی وہ تصدیق بھی کرتا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، جو کچھ آپ کے پاس جائے گی لوگوں کے پاس ہے پہلی کتابیں ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے. اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے. بشریٰ للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت کا باعث ہوتا ہے یعنی قرآن. تو اب مسئلہ یہ ہے، اصل میں یہ بات آپ سمجھ لیجیے کیوں اللہ نے فرمایا. یہودیوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ جو کہتے ہیں کہ ان پر قرآن نازل ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جبرائیل لے کر نازل ہوتا ہے اللہ کا پیغام. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا پکا دشمن ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہم پر عذاب لے کے آتا تھا. تو وہ عذاب اپنی مرضی سے تو نہیں آتا تھا، اللہ کا حکم ہوتا تھا بستی کو پلٹ دو تو وہ پلٹ دیتا تھا. وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے. جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ کسی کی بات نہیں سنتے. جب اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے فرشتوں کو مقرر کرے گا تو فرمایا کہ خلاف شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. بڑے سخت طبیعت ہیں، دو ہیں، اللہ کی ذرا پر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں. جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں. تو اب اللہ کا حکم مانا تھا جبرائیل نے ان پر عذاب آیا، ان کی بستیوں کو پلٹا. تو اب یہاں پر اللہ ہی دفاع کر رہا ہے جبرائیل کا. سنو آپ ان کو بتا دیجیے کہ تم جبرائیل کو اپنا دشمن مانتے ہو. ارے وہ ہے جو کتاب نازل کرتا ہے، جو ہدایت
میڈیا چینلز کو ہم نے اپنا امام بنایا ہوا، اپنا رہبر بنایا ہوا، شخصیت پرستی پھوٹ پھوٹ کے ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، ہمیں قرآن کی فکر نہیں، ہمیں سنت کی فکر نہیں، فکر ہے تو اپنے کسی ماننے جس کو ہم مانتے ہیں اس کی فکر ہے، ہمیں اپنے بڑوں کی فکر ہے، ہمیں اپنے اکابرین کی فکر ہے۔ ارے وہ اکابرین قرآن نے بنائے ہیں، اگر وہ قرآن کے مطابق چلیں گے تو پھر ٹھیک ہے اور ہمارے اکابر عزت کے قابل ہے، اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں چلیں گے ہمارے کو کچھ نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق قرآن کے ذریعے ہے، سنت کے ذریعے ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم بڑی مضبوطی کے ساتھ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اس سے جدا نہیں ہونا، ولا تفرقوا، اس سے جدا مت ہونا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذلتوں کی اس مستی سے نکلیں تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہوگا، قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، انشاءاللہ ہماری عظمتیں، ترقیاں، بلندیاں ہمارے استقبال میں۔ لیکن اگر ہم قرآن کو اپنا امام نہیں مانیں، اس کو اپنا قائد نہیں مانیں گے تو پھر آپ جہاں ہیں وہیں رہیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہماری عظمت، ترقی اور برکتیں یہ قرآن سے وابستہ ہے، حدیث سے، سنت سے وابستہ ہے، اللہ اور رسول سے وابستہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ قرآن کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک معاشرے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ بین الاقوامی معاشرت کے لیے ہدایت نصیحت بن گیا ہے۔ بین الاقوامی یعنی دنیا بھر میں ورلڈ لیول پر جو سول سوسائٹی ہے ان سب کی اصلاح کے لیے قرآن آیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو دعوت ہے، دعوت ہدایت، وہ ہر ایک کے لیے عام ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اس کا پیغام سب کے لیے ہے۔ دیکھیے آج بھی جو لوگ قرآن کی صدف، آپ کو حیرت ہوگی، ایک بات آپ کو سناتا جاؤں کہ یہ قرآن کا جو پیغام ہے یہ عام ہے، کافر اگر اس کو نافذ کریں گے وہ بھی اس کے فائدے حاصل کریں گے۔ آج اگر کافروں نے قرآن کے احکامات کو اپنایا ہے تو وہ ترقی کر رہے ہیں، ہم اگر قرآن کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو سے میری توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ معاشرے کو، سوسائٹی کو، یورپ کے اندر اس کو زنا سے پاک کرنے کے لیے وہاں کے جو دانشور ہیں انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے، سجیشن دی ہے کہ بھائی جب تک ہم قرآن کے احکامات اور اس کی سزاؤں کو نافذ نہیں کریں گے تب تک ہم زنا سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ یعنی آخر آ کر ان کی سوچ یہاں رک گئی کہ قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ ہے نسل کو پاک کرنے کے لیے، قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے۔ میں اور آپ تو مسلمان ہیں اور پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں بھی قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، تو ہمارا معاشرہ بھی چوریوں سے، ڈاکوؤں سے، ملاوٹ سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے، رشوت سے، سود سے پاک ہو سکتا ہے جب ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کی سزاؤں کو نافذ کریں گے۔ لہٰذا قرآن کریم نے فرمایا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لا تسقط من ورقة إلا يعلمها، قرآن میں ایک ورقہ یعنی ایک پتا بھی جو گرتا ہے اس کا علم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر میں کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا حل اور جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو۔ لہذا آپ ہر معاملے میں قرآن سے رجوع کر سکتے ہیں اور اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں، اور آپ ایک وَإِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، فرمایا یہ قرآن تمام دنیا کے لیے نصیحت کا باعث ہے، لہذا ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اور دوسری ایک خاص بات قرآن کی یہ ہے
لیے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ. انصاف کے ساتھ گواہی دو. یہاں تو گواہیاں جتنی چاہیں آپ خرید لیں، جتنے چاہیں گواہ چلے جائیں، آپ عدالت میں چلے جائیے، آپ کو گواہ چھوٹا بڑا بس پیسہ دیجیے، گواہ خرید لیجیے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کے لیے عدل اور انصاف کی گواہی کی پر جو ہے وہ قائم رہو، اور وہ تم کو کسی قوم کی عداوت، فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ تمہیں ابھار دے کہ تم ان کے خلاف ناانصافی کر رہے ہو. نہ تمہاری اپنی ذاتی چرگش اور ہے، لیکن جو جرم ہوا ہے اس کی سزا قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، عدل اور انصاف کے مطابق ہونی چاہیے. اعدلوا، عدل کرو، اور هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی اگر تقوی چاہتے ہو، عدل قائم کرو، انصاف کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلموں سے بھلائی کا بھی ہمیں حکم دیا کہ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. مسلمانوں کے ساتھ تو کرنا ہے اچھا سلوک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کے تحفظ کا درس اسلام دیتا ہے، تو وہی اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی آپ غیر مسلموں کی جان، مال، عزت و آبرو کا بھی تحفظ کرنا ہے. لہذا یہ حسن اخلاق کا پیغام قرآن نے یوں دیا ہے. فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم، اللہ تعالیٰ لا ينهاكم الله، اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ لم يقاتلوكم في الدين، جن لوگوں نے تم سے مقابلہ نہیں کیا، جنگ نہیں کیے، جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی اور تمہارا خیال کا جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اور ولم یخرجوکم من دیارکم، مکہ سے انہوں نے تم کو نکالنے میں وہ شامل نہیں ہے، مکہ سے نکالنے میں بھی وہ تمہارے خلاف شامل نہیں ہے. تو فرمایا اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان تبروہم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ بھی انصاف کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ ہے پیغام قرآن کا. یعنی اگر کافر بھی ہے، وہ تم سے ڈرا نہیں، اس نے تمہیں گھر سے نکالا نہیں، تو بھائی اس کو امن دو، اسے سکون دو، اس کی جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ کرو، اور اس کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آ جاؤ. اس لیے یہ قرآن واحد کتاب ہے جو تحریف سے پاک ہے، تبدیلی سے محفوظ ہے. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب خدا کی قدرت دیکھیے، اس کتاب کو باقی بھی اللہ نے نازل فرمائی، تورات، انجیل، زبور، اور یہ سب اللہ نے نازل کی. صحف ابراہیم، صحف آدم، دیگر انبیاء پر نازل ہونے والے صحائف یہ اللہ نے نازل کی. لیکن اللہ نے ان کے تحفظ کے لیے ذمہ داری قبول نہیں فرمائی، لیکن قرآن کے لیے فرمایا یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. کیا مطلب؟ اس قرآن کے بعد یہ آخری نبی پر آخری کتاب نازل ہوئی ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی. اس لیے اس کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے ذمہ داری اللہ نے لے لی. پھر لوگوں کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دیا. سب سے پہلے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کیا، اور خود قرآن میں سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به. جب جبرائیل قرآن لے کے آئے، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے حرکت میں نہ لایا کریں. لا تحرک به لسانک لتعجل به. کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآن، ہم یہ قرآن آپ کے سینے میں جما دیں گے اور ہم آپ کو پڑھنے کی توفیق دیں گے. زبان پر بھی جائے گا.
صرف آپ سنیے، دل میں جمانا ہمارا کام ہے، اس کو محفوظ کرنا سینے میں ہمارا کام ہے، آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ تو سینہ مصطفیٰ سے قرآن ہوتا ہوا ابو بکر کے سینے میں، عمر کے سینے میں، عثمان کے سینے میں، علی کے سینے میں، عمرو بن عاص کے سینے میں، طلحہ کے سینے میں، ابو عبیدہ کے سینے میں، ان تمام سینوں میں یہ قرآن صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہو گیا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے۔ جب آپ کی صحبت کے فیض سے ان کے سینوں میں آیا تو تابعین کے سینوں میں، صحابہ سے آیا، پھر تبع تابعین کے سینوں میں، تابعین کے سینوں میں، اور قیامت تک مسلمانوں کے سینے قرآن سے روشن رہیں گے، قرآن سے آباد رہیں گے۔ یہ سینوں میں تحفظ صرف ایک قرآن کی یہ کتاب ہے، واحد کتاب ہے جو سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے، ورنہ دنیا میں بڑے دلچسپ ناول لکھے گئے، کتابیں لکھی گئی، کوئی کتاب اس طرح سے آپ حفظ نہیں کر سکتے، یاد نہیں کر سکتے، یاد رہ نہیں سکتا، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ سینوں میں محفوظ رہتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہمارے لیے اپنی ذمہ داری کے لیے محفوظ کرنے کے لیے، اور قرآن کریم نے فرمایا کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ باطل عقائد و نظریات سے اس کا تحفظ کرتا ہے۔ قرآن کا پیغام انہ لکتاب عزیز، ارے یہ کتاب بڑی عزت والی ہے، قرآن کہہ رہا ہے انہ لکتاب عزیز، یہ کتاب بڑی عزت والی ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے کوئی راستہ نہیں باطل اس میں گھس سکے، باطل کے اندر آنے کا راستہ ہی نہیں۔ بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ قرآن کو بدل دیا جائے، مفاہیم کو بدل دیے، لیکن قرآن کے الفاظ کو بدل نہیں سکے، کیونکہ قرآن کو بدلنے کے لیے، اس کے اندر باطل کی آمیزش کے لیے اللہ نے کوئی راستہ ہی نہیں رکھا۔ لہٰذا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت اور تمام خوبیوں والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اس میں مجال نہیں کہ کوئی باطل نظریات جو ہے اس کے اندر آ جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو واضح طور پر پیغام دیا۔ دیکھیے ان کے جو بات کا قائد تھے ان میں سب سے بڑا عقیدہ یہ تھا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور عزیر علیہ السلام کو اپنا نبی قرار دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن نے کہا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، شرک کیا۔ اسی طرح سے عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ کا جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں، لہٰذا دونوں کا رد فرمایا، اور قرآن نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب یہود نصارہ اپنے دین میں غلو مت کرو، زیادتی مت کرو، ملاوٹ مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، تم قرآن اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کرو۔ اللہ نے جب ان کتاب، اللہ نے ان عزیر کو اپنا نبی بنایا، تم بھی نبی مانو، بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی ذات وہ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، لہذا تم عزیر کو اللہ کا نبی مانو، اے عیسائیوں تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانو۔ اور یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس حوالے سے یہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو ایاکم ظلم سے بچو، غلو سے بچو، زیادتی سے بچو، دین میں ملاوٹ سے بچو، والغلو فی الدین، اور دین کے اندر زیادتی مت کرو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین، تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئی، انہوں نے دین میں غلو کر دیا۔ آج امت